وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ منافقون آیت نمبر 9 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ ومن یفعل ذالک، اور جس نے بھی ایسا کیا، اولئک هم الخاسرون، سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا اور بڑی اہم آیت ہے، اور ایسا ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، اس کے مخاطبین میں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں، یہ قریب ہے کہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیں، یعنی اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ تو ایسا تو ہو چکا ہے، اور اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکا اور ایک غلط فہمی کا، ظاہر کی غلط فہمی کا شکار ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے سارے منصوبے جو ہیں ظاہر کے لیے بنتے چلے گئے۔ آج دیکھیں ہماری صورتحال، یعنی ہماری آج صورتحال یہی ہے بظاہر کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد حیات، یعنی دنیا کی زندگی کو، کامیابی کو اپنا مقصد حیات قرار دے دیا ہے، اور اسی کے لیے ہم جد و جہد میں مصروف ہیں۔ اور جو زیب و زینت ہے دنیا کی، مال اور اولاد جو ہے، اسی میں ہم مشغول ہیں، یعنی ان میں مشغول ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ اس نے آپ کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، آپ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اور اگر کوشش کر بھی لیں اور آپ کو کوئی بتا بھی دے یا آپ کہیں سے سن بھی لیں
تو آپ اللہ کو اپنی منزل قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہی وجہ ہے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی کو آپ نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ آپ کا دل اگر ایسا ہے، دیکھیں ہر شخص اپنے متعلق سوچے کہ آیا کیا صورتحال ایسی ہے کہ نہیں ہے، یعنی کیا میرے نظر پیش نظر جو ہے کامیابی کا مطلب میرے پیش نظر یا میرے مد نظر آیا دنیا ہی کی زندگی میں کامیابی میں اصل کامیابی سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں یا نہیں۔ تو عام طور پہ تو یعنی اکثریت لوگوں کی ظاہر کے دھوکے میں آ کے ظاہر ہی کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، اور ظاہری کو ہم نے اپنی کامیابی اور ناکامی کا یا نقصان یا فائدے کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 9 میں تذکرہ ہے نقصان کا۔ اب نقصان تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجارت ہوتی ہے، اس میں نقصان ہو جائے، یعنی آپ نے ایک کاروبار اسٹیبلش کیا، 5 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے آپ نے لگا دیے، سال بھر آپ نے اپنے ایسٹس کو جمع کیا تو وہ 20 لاکھ روپے کے رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ آپ کو نقصان ہو گیا، اور بجائے فائدے کے، دیکھیں کاروبار تو انسان فائدے کے لیے کرتا ہے نا، لیکن آپ نے بجائے فائدے کے 20 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے کھو دیے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو کاروبار آپ کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ مستقبل میں بھی آپ کو بظاہر کچھ ایسا وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں یعنی یہ بات ذرا توجہ کرنے کی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ بات بھی ہماری ذہن میں تو نہیں آتی، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ابھی تک کسی کرے پر کسی زندگی کا وجود نہیں ہے، یہ ایک صرف کرۂ ارض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو بسایا ہے، زندگی کے لیے اس کے اسباب پیدا کیے ہیں، مختلف اسباب ہیں زندگی کے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں رنگینیاں جو ہیں، یعنی بے شمار رنگینیاں آپ کو نظر آئیں گی، یہ چہچہاتے ہوئے خوبصورت پرندے ہو گئے، تتلیاں ہو گئیں، خوبصورت تتلیاں ہو گئیں، اور پھر آپ دیکھیں یہ نظارے جو ہیں، بعض نظارے ایسے ہوتے ہیں جو دل کو موہ لیتے ہیں۔ تو یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل بنایا ہے، اور اس کو خوبصورت بھی بنایا ہے۔ یہ پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پھر مختلف قسم کے نظارے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن بعض اوقات اس پانی کو اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں نازل فرماتا ہے۔ اس کے کہیں اور بھی فائدے ہیں، گلیشیئر بنتے ہیں، اس سے پھر دریا چلتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آپ یعنی اس سے آپ محظوظ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھا بھی لگتا ہے وہ منظر کہ برف جو ہے اوپر سے آپ کے اوپر گر رہی ہے اور آپ اس میں کھڑے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو پھر آپ کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے متنوع قسم کے کھانے پینے کے آپ کے وہ اسباب تیار کیے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، ایک بات بنیادی طور پہ، یعنی اس کا بنیادی طور پہ فائدہ جو ہے وہ انسان کو ہو رہا ہے۔ باقی مخلوقات کا، لیکن باقی مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ سارا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ سوچیں تو ہم تو سوچتے نہیں ہیں، ایک ماحول میں پیدا ہو گئے اور بڑے ہو گئے اسی ماحول میں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کی حقیقت کچھ اور ہے، جو آپ کی ظاہر ہے وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے، جو آپ کا باطن ہے وہ آپ کی حقیقت ہے۔ فرشتوں کو یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان مسجود ملائکہ ہے،
لیکن کب اس قابل ہوا کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے یکجا ہو کے حضرت انسان کو سجدہ کیا۔ لیکن یہ کس وقت ہوا؟ یہ بھی واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی جانب سے روح پھونکوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب مسجود ملائکہ انسان تو اس روح ربانی کی وجہ سے ہے، اور وہ روح ربانی آپ کو معلوم ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، مخبر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ 4 ماہ کے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اس وقت یہ پھونکی جاتی ہے۔ انسان میں آپ کو یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان میں 2 قسم کی ارواح ہیں، ایک تو روح حیوانی ہے، وہ اس جراثیم میں جس سے نطفہ قرار پاتا ہے، اس جراثیم میں بھی وہ روح موجود ہوتی ہے، روح حیوانی۔ اور وہ روح حیوانی تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، وہ جیسے کہ کتے، بلی، چوہے، یہ ساری اس میں جو ہے ارواح موجود ہوتی ہیں۔ روح نباتاتی ہے، روح حیوانی ہے، روح جماداتی ہے، ہر چیز کی روح ہوتی ہے، تو وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ بچہ جب بن جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ روح ربانی اس میں پھونکی جاتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہو جائے، ہماری تو دلچسپی نہیں ہے اس مضامین میں، یا آئے یا نہ آئے، روح ربانی سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو پیسوں کی برسات چاہیے، اچھا گھر، اچھی کوٹھی، اچھی کار، اور بس یہ کھانا پینا چلتا رہے، بس اس سے ہم زیادہ آگے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ یہاں اس آیت نمبر 9 سورہ منافقون میں غفلت کی بات ہو رہی ہے، وہ غفلت جس سے اللہ تعالی ہمیں روک رہا ہے کہ تم غافل نہ ہو جانا، وہی آج اسی غفلت کا شکار ہم ہو گئے ہیں۔ یعنی پورے وثوق سے میں آپ کہہ رہا ہوں، آج ہم لوگوں کی، امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ وہ اپنے رب سے معلوم ہی نہیں کر رہی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے جو حیوانی روح کے علاوہ ایک روح مجھے دی ہے، مجھ میں جو ہے وہ اس کا کیا مصرف ہے، وہ اس میں کیوں ڈالی ہے تم نے؟ اب دیکھیں باقی تمام جو جاندار ہیں ان میں تو ایک ہی روح ہے، ہم میں 2 ہیں، روح حیوانی بھی ہے اور روح ربانی بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسی اور میں ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنا ہوگا اور سوال کرنا ہوگا اپنے رب سے کہ اے اللہ تعالیٰ، روح حیوانی کے ذریعے بھی میں زندہ رہ سکتا تھا، آپ نے مجھے یہ روح کیوں دی؟ یہ دوسری روح کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا کام کیا ہوگا؟ آپ نے دنیا میں یعنی مجھے جسم دے کے اس روح کو جسم دے کے بھجوایا ہے، تو کیا اس کا مصرف ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے کہیں تمہیں یہ متاع دنیا جو ہے یہ غافل نہ کر دے، اور ہم غافل ہیں۔ آپ دیکھیں ملکی یعنی ملکوں کی سطح پہ اور انفرادی طور پہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہوگا، یا تو ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا نہیں ہے، 2 ہی صورتیں ہیں ابھی۔ اور دنیا میں 2 قسم کے انسان بس رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں کیا بتاؤں گا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے۔ اگلی سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم میں سے بعض کافر ہیں جو نہیں مانتے، اور بعض مومن ہیں جو مانتے ہیں۔ یعنی اب ہم عام طور پہ اپنے بارے میں سوچیں کہ بھئی ہم مانتے ہیں کس کو؟ اپنے مقصود حقیقی کو۔ آیا ہم ماننے والے ہیں اپنے محبوب حقیقی کو؟ آیا ہم مانتے ہیں
اپنے مطلوب حقیقی کو، نو، یہ ان الفاظ میں یعنی آپ ایسے اس طریقے سے سوچتے نہیں۔ اللہ کو ہم نے اپنی منزل نہ بنایا ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارا محبوب نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالی ہمارا مطلوب نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں باتیں سوچنے کی ہیں۔ یہ ویسے ہی میں ایک لفظی تکرار نہیں کر رہا آپ کے سامنے کہ آپ کو بس باتوں میں بھول بھلائیوں میں جو ہے الجھائے رکھوں اور آپ کو کوئی سرے ہی نہ دوں۔ بات چیت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد جو آیت نمبر 9 میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ کہیں تمہیں تمہاری جو متاع دنیا ہے، مال اور اولاد، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ کیا مطلب؟ تم اپنے آپ کو بھول نہ جاؤ گے، اس دنیا کے متاع دنیا میں مصروف ہو کے مشغول ہو کے تم کہیں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ نسوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نسوا اللَّهَ، آپ نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اب نتیجتاً یہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ یہاں جو میں بیٹھا ہوں نا، یہ بات میں بتا دوں کہ محض آپ کو لفظی ترجمہ یا تھوڑی سی تشریح کر کے میں اپنی جان خلاصی کر لوں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ ایک ایک آیت پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، اس میں جو تدبر ہے وہ کرنا ہوگا، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ ہمیں یہ کوئی مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بس میں قرآن با ترجمہ آپ کو سنا دوں اور آپ بھی سن لیں اور پڑھ لیں، اور بہرحال یہ ہرگز مقصد نہیں۔ قرآن کی جو روح ہے اس پہ سمجھنا چاہیے، جو اصل اس کا نزول کا مقصد ہے تو وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے۔ عام طور پہ دیکھیں، کافر کا میں جملہ نہیں استعمال کرتا، وہ ذرا سخت ہو جاتا ہے، آپ پھر مجھے الزام دیں گے۔ ہم میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، مطلوب اور محبوب مانتے ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ دنیا میں اللہ کی یاد کو دل میں بسانے والے لوگ بہت کم ہیں، اور جو اللہ کی یاد سے غافل لوگ ہیں ان کی یعنی جو تعداد ہے وہ اربوں میں ہے، اربوں میں۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور لوگوں سے ہمیں کیا دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ قو انفسکم علیکم انفسکم، تم پہ اپنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر انسان کو دیکھیں، آپ بیٹھے میں یا بیٹھی بھی ہیں تو آپ اکیلی ہیں اس وقت، اور آپ کو اپنے متعلق سوچنا ہے۔ آپ نے خود اکیلے کھڑے ہونا ہے رب کے حضور، اور وہاں پھر جواب دینا۔ وہاں کیا سوال ہوگا کہ بھئی جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی تھی اور تمہیں ایک جسم عطا فرمایا تھا، تو کیا تم نے اس کا یعنی اس کا کوئی فائدہ حاصل کیا؟ یہ کائنات، یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یعنی ہم نے یہاں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، بس۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہ پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس حصے میں یہ فرما رہے ہیں، خوب جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اور ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ الٹا ہے کہ دنیا کو منزل بنا کے ہم نے دنیا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور دنیا ہی کی طرف ہماری دوڑ ہے، ظاہر کی طرف دوڑ ہے۔ چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو، 20 سال کا بچہ ہو، 25 سال کا ہو، 40 سال کا آدمی ہو، اور یعنی انسان مر جاتا ہے اسی سوچ و بچار میں، دنیا کو
استعمال کر کر کے ہم مر رہے ہیں۔ کیا جینا، ہمارا جینا کیا جینا ہے؟ کھاؤ پیو، صبح ناشتہ کر لیا، دوپہر کو کھانا کھا لیا، پھر شام کو آپ کو چائے پہ پھر پکوڑے اور سموسے چاہیے، اور پھر رات کا کھانا بھی چاہیے، اور وہ نہیں چاہیے جو کل کا بچا ہوا ہے، آپ نے ایک نیا کھانا بنانا ہے۔ یعنی یہ حز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک کھانا مسلسل نہیں کھاتے عام طور پہ، یہ تو ہم نے کل بھی کھایا تھا چکن بریانی، یہ تو بھائی کل بھی پکی تھی، آج کوئی نئی ریسیپی ڈھونڈو، نئی ریسیپی بناؤ۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا دل کتنا لگ گیا ہے اس میں، کہ کھانا پینا جو ہے آپ کا مقصد حیات بن گیا ہے۔ یہ تو ہم نے کل بھی کھایا تھا، اس میں تو اتنا مزہ نہیں ہے، یہ وہ۔ تو آپ دیکھ لیں یہ ساری جو زندگی ہے ہم نے، یعنی یہ جو حیات دنیا ہے کا ظاہر ہے، اس نے اپنی توجہ، ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ یہ ایک مقناطیس ہے اور ہم اس سے لگ گئے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم جا کہاں رہے ہیں، جانا کہاں ہے، جا کہاں رہے ہیں۔ جانا ہے رب کے پاس، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، آپ کا واپس لوٹنا تو رب کے پاس ہے، آپ کو جانا تو رب کے پاس ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو اللہ کے ہیں اور رب کے پاس تیاری کر کے جانا ہے۔ رب کی تیاری کو دنیا میں اگر کسی نے فراموش کر دیا، وہ انتہائی نقصان کرے گا۔ گزشتہ جو سبق تھا اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا، یہ نقصان کی جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے، دنیا میں انسان آیا ہے فائدے کے لیے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمارے سامنے اتنا ہم اندھیرے میں ہیں بلا کسی مبالغے کے کہ ہمیں سچی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خاسرون کا بھئی کیا مطلب ہو گیا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمائی کے لیے بھجوایا ہے۔ آپ کوئی ایسا مجھے انویسٹر دیکھ لیں جو کسی بھی کام کو شروع کرتا ہے نقصان کے لیے، کہ اس میں مجھے نقصان ہو جائے، آپ نہیں بتا سکتے کوئی ایسا انسان جو کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، 50 لاکھ روپے پھینک رہا ہے، 1 کروڑ روپے پھینک رہا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ بھئی یہ تو میں نقصان کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس میں نقصان ہونا چاہیے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، یہاں نقصان کے لیے نہیں بھجوایا ہے۔ بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر توجہ ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ ہماری تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پہ ہمیں فرما دیا ہے کہ اے لوگو، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارا جو عملی جو زبان حال ہے اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں پکار کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے فائدے کے لیے بنایا۔ میرے باپ نے 1 کوٹھی بنائی تھی، میں 4 کوٹھیاں بناؤں گا۔ میرے باپ کا کاروبار تھا دکان، میں 5 دکانیں بنا کے جاؤں گا۔ 1 کارخانہ تھا، اس سے میں نے 2 کارخانے بنا کے جانے، یعنی یہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا منزل ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ اگر کوئی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے رہنے کا مقصد دنیا ہے یا آخرت ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا ہے۔ آخرت ہماری جو ثانوی حیثیت رکھتی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ پیار ہے، دنیا کے لیے زیادہ جد و جہد ہے، اور آخرت کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، غفلت میں ہے، اپنی آخرت سے ہم غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، غافل نہ ہو، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں کہیں اس کے ذریعے تمہاری، یعنی تم پہ غفلت نہ طاری ہو جائے۔ اب مال جو ہے وہ بظاہر بڑا محبوب ہوتا ہے انسان کو، اور وہ اسے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے ٹوٹ کی محبت کرتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ایسا نہ کرو، تمہارے پاس جو بھی ہے یہ میں نے تمہیں تیاری کے لیے دیا ہے. ابھی اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کی جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں بشمول مال اور اولاد کے، یہ تمہیں میں نے اس لیے نہیں دی کہ تم اس میں پڑھ کے تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اور اگر تم نے ایسا کیا، اب دیکھیں میں آپ کو یعنی آخری باتیں ہیں میری، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آیا یہ مال اور اولاد اور دنیا اس کی یعنی ہماری دل میں تو بس اسی کی یاد ہے کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہوگا کل، بجائے آخرت کے دنیا کے کل کو ہم اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور اولاد اور جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے اس سے تم اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دو. اور میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا ہمارے دل جو ہیں غافل ہو کے دنیا ہی کی یاد میں، دنیا ہی کے لیے کی کامیابی کے لیے ہماری یہ ساری کوششیں نہیں ہیں؟ ایسے ہی ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ ہیں قرآن میں، یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے. اب دھوکا اگر لگ گیا تو پھر آپ نقصان میں ہو، اور اگر آپ دھوکے میں نہ ہوں تو پھر آپ فائدے میں ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے بھی ایسا کیا یہ لوگ بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. O you who believe, let neither your possessions nor your children distract you from the remembrance of God. Whoever does that, these are the losers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.